إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لحسن بن علی رضی اللہ تعالی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین من المسلمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں پھر ان کے درمیان افہام و تفہیم کے ذریعے بات چیت کے ذریعے صلح کی کوشش کرنی ہے، اور اگر بات چیت سے بات نہیں بنتی اور کوئی تیسری مرکزی طاقت ہے جو درمیان میں کود کر قوت کے ذریعے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے تو اسے قوت بھی استعمال کرنی چاہیے، اور قوت کے استعمال کے نتیجے میں اگر وہ گروہ جو حق پر نہیں ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، وہ گروہ اگر قوت کے نتیجے میں اپنی عادت چھوڑ کر انصاف کی طرف آئے تو پھر لڑائی بند کر دو، پھر ان کے درمیان جو ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، پھر کہا انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ
انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، پھر فرمایا کہ ایمان والے جو ہے نا یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو بھائی اگر آپس میں لڑ پڑے، دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، دو قبیلے اور گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرو۔ واتقوا اللہ، صلح کرواتے وقت ڈنڈی نہیں مارنی، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت جو ہے تم پر یقیناً رحم فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ ایک لیڈر اور قائد کا کردار ادا کرے گا۔ وہ کس طرح کہ لعل اللہ ان یصلح بہ، کہ یقیناً رب ذوالجلال جو ہے وہ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کروائے گا بین الفئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر عام گفتگو میں لفظ لعل جو ہے نا یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، استدراک کے لیے آتا ہے، شک کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جس مقام پر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے نا تو وہاں یہ شک کا فائدہ نہیں دیتا، وہاں یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بھئی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے کہ یقیناً روزے اگر تم رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھی ہو سکتا ہے بن جاؤ گے۔ تو جب یہی لفظ اللہ کی طرف سے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے نا پھر یہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ تو گزشتہ جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر دو خاندان، دو گروہ یا دو قبیلے اگر آپس میں لڑتے ہیں پھر افہام و تفہیم کے ذریعے ان کے درمیان صلح کروانی ہے، اور اگر افہام و تفہیم سے بات نہیں بنتی، بات چیت سے بات نہیں بنتی، اور آپ اگر اس پوزیشن میں ہیں، آپ کے پاس مرکزیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ دونوں فریقین کو طاقت کے زور پہ دبا سکتے ہیں تو پھر یہ آپ استعمال کریں۔ اب ظاہر ہے اگر آپ نہیں کر سکتے، جیسے آج کا دور ہے، مثال کے طور پر دو اسلامی ریاستیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، آپ اگر افہام و تفہیم کے ذریعے تو آپ صلح کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ان دونوں کی لڑائی میں فلاں ملک جو ہے آپ کے بقول یا میرے بقول کہ وہ حق پر ہے اور ہم عملاً لڑائی میں کود پڑیں تو کیا خیال ہے صلح ہوگی یا جنگ بڑھے گی؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ صلح نہیں ہوگی بلکہ جنگ کی آگ جو ہے، لڑائی کی آگ جو ہے، جو جس نے پہلے دو ملکوں میں کو لپیٹ میں لیا ہوا تو پھر تین کو لے لے گی، پھر کوئی اور کودے گا وہ اور کو لے لے گی، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے جنگ عظیم اول اور دوم کی موجود ہیں، اور ترکی کا جو حال ہوا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ تو اس لیے اگر تو کسی کے پاس مرکزی قوت ہے تو ایسا کرے، ورنہ پھر وہ الگ تلگ ہو کر بیٹھ جائے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے رونما ہوئے تو ان میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور کچھ وہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔
اور دونوں کے ساتھ جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ مزے کی بات ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے ان میں بھی بعض ایسے تھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دونوں طرف عظیم الشان صحابہ تھے۔ اب کچھ ایسے تھے کہ بالکل الگ تھلگ تھے، اور جو بالکل الگ تھلگ تھے وہ بھی جلیل القدر اور بڑے عظیم تھے۔ اب جو طرفین میں تھے ان کے نام تو آپ نے اکثر علماء سے سنے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون کون تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون کون تھے، لیکن یہ تک نہیں ہو سکتا نہ سنے ہوں یا کسی نے سنے بھی ہوں، لیکن ان کا تذکرہ عموماً کم کیا جاتا ہے جو بالکل الگ تھلگ کر کے بیٹھے تھے۔ تو میں آج کے خطبے میں انہی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں گا کہ وہ صحابہ جیسے میں نے عرض کی ہے نا کہ اگر یعنی یہ بھی ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ دونوں کے درمیان صلح نہیں کروا سکتے تو الگ تھلگ ہو جائیں۔ تو جو الگ تھلگ بیٹھے تھے نا ان میں ایک تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، اور ایک محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تین وہ صحابی ہیں، یعنی محمد بن مسلمہ انصاری، سعد بن ابی وقاص اور اسامہ بن زید، یہ تین وہ صحابی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر پھر حضرت ابو بکر کی زندگی میں، پھر حضرت عمر کی زندگی میں، پھر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں یہ تین صحابی ایک اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اب اندازہ لگا، یعنی کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے جنہوں نے ان چار ادوار میں، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بھی آپ بھی ان میں سے ان کو آپ ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے، پھر حضرت عمر بھی بھیجتے رہے، پھر حضرت عثمان بھی بھیجتے رہے، ابو بکر بھی بھیجتے رہے، یعنی چار ادوار میں یہ سپہ سالاری کا کام سر انجام دیتے رہے، اور اس مسئلے میں آ کر یہ الگ ہو گئے۔ تو حضرت اسامہ بن زید سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں شیر کا لقمہ بن جاؤں، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دوں، تو یہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس لڑائی میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ دو گروہ ہوئے اور ایک تیسرا گروہ الگ ہو گیا۔ اب دونوں گروہ جو آپس میں برسر پیکار تھے، دونوں کے پاس اپنے اپنے موقف کے دلائل بھی تھے، اور جو تیسرا گروہ جو شریک نہیں تھا اس کے پاس بھی اپنے موقف پہ دلائل تھے، اور قرآن نے دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ دو گروہ اگر لڑ پڑے مومنوں کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کوفے اور شام کا اختلاف تھا، اس میں کلیدی کردار صلح کا جو تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ یعنی اس سے حدیث قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ آپ کی زندگی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ کی زندگی تک تو وہ مومن تھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دونوں جنگوں کے بعد صلح کروائی، اور آپ نے اپنے فرمان میں یہ پیشین گوئی کی کہ بھئی میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی سے پہلے بھی وہ مومن تھے،
اور لڑائی کے بعد بھی وہ مومن رہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد آیا ان میں صائب موقف کس کا تھا، اس بارے میں ہمیں کوئی اپنی رائے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو اس بارے میں نے 3-4 احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا کہ حدیث کہہ دیا، قرآن کی تفسیر کا کہ جو مفسرین ہیں ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں، کیا دلائل ہیں ان کے بارے میں۔ کیونکہ اس سے پہلے میں بھی ایک موقف رکھتا تھا کہ فلاں کا، مثلا میرا یہ موقف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو تھا نا وہ اقرب الی-الصواب تھا۔ تو کل میں نے پھر یہی دیکھا کہ بھئی دلائل کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ آیا ہم یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ نہیں ہیں کہ کس کا موقف جو تھا اقرب الی-الصواب تھا۔ تو آپ نے نام سنا ہوگا مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، بڑے عظیم علماء ہیں۔ ان کے والد محترم مفتی محمد شفیع، جن کا شمار پاکستان کے جید علماء میں ہوتا ہے، انہوں نے تفسیر کی قرآن کی تفسیر معارف القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں لکھی ہے۔ تو وہ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، یہی سوال پہلے اٹھاتے ہیں کہ بھئی آیا ان تینوں میں، یعنی 2 لڑنے والے اور تیسرا جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، ان بارے میں کس کا موقف صحیح ہے؟ وہ آخر کار نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے انبیاء اور مومنوں کا سورہ بقرہ میں انبیاء اور مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت، کہ یہ امت یہ تم سے پہلے گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ایماندار لوگ تم سے پہلے انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، پہلے تم سے گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، جو عمل انہوں نے کیے ان کے عملوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کیے اس کا جواب تم نے دینا ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ صحیح موقف یہی ہے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار کریں، چونکہ ہم سے نہیں پوچھا جانے کا کہ ان میں سے اقرب الی الصواب کون تھا، صحیح کون تھا، غلط کون تھا۔ یہ قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تلک امۃ قد خلت، کہ یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کر لیا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا ہے۔ تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی یہ تفسیر چونکہ دلیل کے ساتھ تھی، بہرحال مجھے یہ بہت پسند آئی کہ اس بارے میں ایک عام مسلمان کا یا جو بھلے وہ صاحب بصیرت ہے اس کا موقف یہی ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں کون صائب تھا، کون حق پر تھا، کون نہ حق پر تھا، اس بارے میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ ہمیں اس بارے میں گفت و شنید کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ہم سے یہ کوئی پوچھے کہ اسلام میں تقدیم کے اعتبار سے، اعمال صالحہ میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے کس کا درجہ تھا، تو یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اسلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر دیکھا جائے تو سن 6 ہجری میں ہے۔
تو اسے یہ تو قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس پہ ہمارے پاس نص ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ بڑی قابل غور ہے اس کے بعد جو ہے، یعنی یہ لڑائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اللہ نے آیت اتاری ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مسئلہ شاید عام میں سے اکثریت جو ہے وہ پہلی دفعہ سنیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اخوت دو طرح کی ہے، ایک اخوت ہے خون کی، رشتہ داری کی، اس میں بھی درجہ بدرجہ ہے، کچھ اصحاب الفروض ہے، کچھ اسبا ہے، ایک یہ رشتہ داری ہے خون کی رشتہ داری، اور ایک ہے دین کی رشتہ داری، دو رشتہ داری ہے۔ اور جہاں قرآن نے جو ذکر کیا ہے نا یہ دین کی رشتہ داری کا کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اور دین کی جو رشتہ داری ہے نا وہ خون کی رشتہ داری سے مقدم ہے۔ وہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، میں نے کہا نا کہ وہ مسئلہ آپ نے پہلی دفعہ سنا، وہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں تک تو آپ نے یقیناً سنا ہے کہ بھی دین کی رشتہ داری جو ہے نا وہ خونی رشتہ داری سے مقدم ہے۔ اب وہ جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں ایک فقہی مسئلہ وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی ہے، دو بھائی ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، دو بھائی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہے۔ ایک بھائی جو کافر ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کافر فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، بس ایک رشتہ دار ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک رشتہ دار ہے بڑی دور کا وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو قریبی رشتہ دار پاکستان میں مسلمان بیٹھا ہوا ہے نا، حقیقی بھائی یہ اس کافر کی وراثت کا مالک نہیں بنے گا، اس کی جائیداد کا مالک وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا جو دور کا کافر ہے نا وہ اس کی شریعت کے طور پہ وراثت لے جائے گا، اور یہ مسلمان اس کی وراثت نہیں لے سکے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو دین کی اخوت ہے یہ کتنی مضبوط ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر مسلمان فوت ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ دونوں بھائی ہیں، مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، چاچو ماموں تاؤں کوئی بھی قریبی وارث ہے ہی نہیں، اور جو اس کا وارث ہے وہ کافر ہے، کافر کو اس کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کی وراثت بیت المال میں چلی جائے گی اور سارے مسلمان اس کے وارث بن جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دین کا جو رشتہ ہے نا یہ خون کے رشتے سے کتنا آگے ہے، جو اس کے رشتہ دار نہیں وہ وارث بن جائیں گے اور جو اس کا رشتہ دار ہے وہ رہ جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہ جو لوگ تھے مکے والے مسلمان ہو گئے۔ اب ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی عقیل وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آگے تھے تو آپ کا مکان بھی عقیل کے قبضے میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حصہ ملنا تھا باپ کی جائیداد سے وہ بھی عقیل کے قبضے میں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، چونکہ ایمان کے اعتبار سے، ایمان لانے یا نہ لانے کے اعتبار سے عقیل کا رشتہ مقدم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے لیے انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ یہاں ایمان کا فرق ہے۔
تو اصل بات جو ہے وہ ایمان کی ہے، ایمان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایمان کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے خدا را اپنی زبانوں کو گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں لب کشائی کر کے اپنے اعمال تباہ مت کیجیے، خاموشی اختیار کیجیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کون حق پر ہے کون نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے کہنے سے اس فیصلے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ما سوا اس کے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی لب کشائی نہیں کرنی۔ اب آخری بات، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جنہوں نے لب کشائی کی ہے ان کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ میں ان کے بارے میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنا جواب دینا ہے، مجھے کسی کا جواب نہیں دینا، نہ آپ نے کسی کو جواب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔